علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد عبداللہ کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام مجید پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ اب میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد جمشید کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام مجید پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ جمشید جو بہت ہی آسان انداز میں تلاوت کلام مجید پیش فرما رہے تھے، اب میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد کامران کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام مجید پیش فرمائیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آمنت باللہ۔ صدق اللہ۔ کلام مجید پیش فرما رہے تھے، اب میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد علی حیدر کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام مجید پیش فرمائیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، فالمغیرات قدحا، فالمغیرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لقنوط، وإنه لشهيد، وإنه لحبه لشديد، أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ خبير۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام مجید پیش فرما رہے تھے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، اور عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔ میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد حسیب کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام مجید پیش فرمائیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آسان انداز میں تلاوت کلام مجید پیش فرما رہے تھے، اب میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد سجاد کو، جو آئیں اور تلاوت کلام مجید پیش فرمائیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ مجید پیش فرما رہے تھے، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، جسے اس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سنبھالے اپنے دل میں اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ میں تلاوت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد احمد شہزاد کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام مجید پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ۔
دعوت دوں گا بھائی محمد احمد شہزاد کو، وہ آئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش جاوے قبر اندر تے ویڑ چھان نہیں لبدی، ڈوبے آمان نہیں لبدی، قدر کرو بس ماما دی، لبدیاں نہیں پھر ماما، لٹ جاوے قبر اندر تے ویڑ چھان نہیں لبدی، ڈوبے آمان نہیں لبدی۔ بھائی محمد احمد اور بھائی محمد علی کو وہ آئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدا ناراض ہے ہم سے، چلو سب کو مناتے ہیں، فقط سجدہ ہی کرنا ہے، چلو سب کو مناتے ہیں۔ خدا ناراض ہے ہم سے، چلو سب کو مناتے ہیں، فقط سجدہ ہی کرنا ہے، چلو سب کو بتاتے ہیں۔ ہمیں دنیا کی لذت سے خدا سے دور رکھا ہے، ہمیں دنیا کی لذت سے خدا سے دور رکھا ہے، یہی قرآن کہتا ہے، چلو سب کو سناتے ہیں، فقط سجدہ ہی کرنا ہے، چلو سب کو بتاتے ہیں۔ خدا ناراض ہے ہم سے، چلو سب کو مناتے ہیں، فقط سجدہ ہی کرنا ہے، چلو سب کو بتاتے ہیں۔ احمد اور بھائی محمد علی جو بہت ہی آسان انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے، اب میں نعت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد ماجد کو، وہ آئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، پر نور فضاواں، پر نور فضاواں، آقا دا محلہ جویں عرش محلہ، کدی جوڑ فرشتے، کدی جوڑ فرشتے، ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے، او کرماں والا ویڑا پلکاں نال چمدا جاواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی، میرا آقا سونا گل سندا سب دی، میرے رمل دی چادر اُتے داغ ہزارا، کیڑے موڑ تے واجا تیرے کرم نوں ماراں، کیڑے منہ نال بخشش ونگا مینوں آندیاں بہت حیاواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، رب لے گیا مینوں جدوں شہر مدینے، ایک حاجی لایا مینوں گھٹ کے سینے، کدی پیواں زمزم کدی پڑھاں نمازاں، میری پہنچ دی تو تک میں دیا نیازاں، رب سونے پل وچ سنیاں میرے دل دیاں سب دعاواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں۔ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے، اب میں نعت کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد عاطف کو، وہ آئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے
ہر سانس سے زندگی کا مزہ ہے، ہر سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے، دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے، یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیت، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئے، دل میں عشق نبی کی وہ ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچل۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، کوئی باویں ملا کوئی باویں پیرے، کوئی باویں ملا کوئی باویں پیرے، کوئی باویں دشمن تے باویں ویرے، جڑا اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے اوندا کھادا حلال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی ہووے مدنی تو ڈیر سونا، جواب ملیا ادیم کملا، کسے نے جڑیا کوئی بال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف دے حسن عاشق کروڑا موسیٰ دے منن والے، ہزارہ یوسف دے حسن عاشق کروڑا موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے عاشق بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد ابو بکر کو، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادہ محترم اور میرے ہم مکتب ہمیشہ ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان نماز کی فضیلت ہے۔ سامعین گرامی ذرا توجہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ساری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے حلال پر بھی معمور بنایا، لیکن روزی دینے کھلانے پلانے کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ عبادات میں سب سے اعلیٰ عبادت نماز ہے۔ اس کی دلیل تو یہ ہے کہ تمام فرائض تو روئے زمین پر فرض ہوئے، لیکن نماز ساتوں آسمانوں کے براہ راست خود اللہ تعالیٰ نے شب معراج کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفے کے عطا کی ہے۔ نماز کے فضائل تو بہت زیادہ ہے، ان سب کا بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن میں چند حدیثوں پر اتفاق کروں گا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ذر غفاری موسم خزاں میں باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی شاخ پکڑ کر اسے جھاڑا تو اس پر سے پتے گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر پوچھو گے نہیں کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا یا رسول اللہ بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت سے پتے جڑ جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہارے گھر کے باہر ایک نہر ہے اور کوئی آدمی اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے تو اس کے بدن میں میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی یہی مثال ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے۔ وآخر وما
محمد کے صحابہ کا وہ شانہ یاد آتا ہے، محمد کے صحابہ کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدر پر بیش گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے، نجف سید کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہے، اے عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد اجاز کو، وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ کرام اور میرے ہم ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باجماع نماز ادا کر لے اور علم کی محفل میں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کا کلام سننے پر عمل بھی کر لے اور اللہ تعالیٰ اسے اچھے انعامات سے نوازا دیتا ہے۔ پہلا علم کلام، دوسرا عذاب قبر سے نجات، تیسرا قیامت کے دن اس کے نام و مال اس کے دائیں ہاتھ پر دیے جائیں گے، چوتھا وہ ساتھ سے بجلی کی چمک سے گزرے گا، اور پانچواں اس کا حشر انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں ہے جس سے شیطان بھی ہے لرزا، عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں ہے جس سے شیطان بھی ہے لرزا، نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، نبی تو سائن سبھی ہے اعلیٰ، نبی تو سائن سبھی ہے اعلیٰ، ہر رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر آخر میں آمنہ کا وہ جلال آیا کمال آیا۔ میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد شاکر کو، وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ بھائی محمد شاکر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری تقریر کا عنوان صحابہ کرام کا بیان۔ آپ رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد دنیا کے کام سنبھالنے اور جو انتظامات آپ کی وفات کے بعد اول خلافہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ جو بہت ہی آسان انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا بھائی محمد زبیر کو، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں تقریر کا عنوان عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ میں اس بات میں ہمیشہ چاہتی ہوں السلام علیکم۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ 5 وقت کی نمازیں ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور 5 وقت ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی گھر کی ایک بار حج کرو اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم دے ہیں، یہ کیا چیز بہت لمبے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو دنیا میں تکبر بھی نہیں کرتے اور نہ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کا انجام بھی اچھا ہی ہوا کرتا ہے، اور جو بدکار ہیں ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا کرتا۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی گزرے ہیں
جن کی پوری دنیا مل کر ان کی نظیر پیش نہیں کر سکتی، ان کی مثال ہم آج بھی یہاں پہ کھڑے ہو کے بیان کر رہے ہیں۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا وصال ہوا تو انہوں نے 4 شرطیں رکھی اپنے مرنے سے پہلے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کے اندر یہ 4 شرطیں موجود ہوں۔ وہ 4 شرطیں کیا تھیں؟ فرمانے لگے میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی تہجد کی نماز نہ چھوڑی۔ دوسری شرط کیا تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی بھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ تیسری شرط یہ تھی جس نے کبھی بھی عصر کی پہلی 4 سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ اور چوتھی شرط ان کی یہ تھی جن کی نظر کبھی کسی غیر محرم پر نہ پڑی ہو۔ زور سے لے کر عشاء تک جنازہ پڑا رہا، سارے مجمع پر سناٹا چھا گیا کہ کون ایسا ہو جس کی تکبیر اولیٰ بھی کبھی فوت نہ ہوئی ہو، جس کی نظر کبھی کسی غیر محرم پر بھی نہ پڑی ہو، اور جس نے کبھی عصر کی پہلی 4 سنتیں بھی نہ چھوڑی ہوں، اور جس کی تہجد کی نماز کبھی نہ رہی ہو، ہر روز تہجد کی نماز پڑھتا ہو۔ کون ایسا ہو؟ زور سے لے کر عشاء تک جنازہ پڑا رہا۔ عشاء کے وقت ایک شخص جس نے اپنے منہ کو لپیٹا ہوا تھا، اس نے 11 بار آ کر قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میرے اندر یہ 4 شرطیں موجود ہیں۔ وہ کون تھا؟ کوئی اور نہیں تھا، دلی کا بادشاہ خواجہ شمس الدین التمش تھا۔ بادشاہ ہو کے وہ کہنے لگا اللہ کی قسم یہ 4 شرطیں میرے اندر موجود ہیں۔ پھر جب جنازہ پڑھا لیا اپنے شیخ کے پاس پہنچے، خواجہ بختیار کاکی کے پاس، کفن سے جب وہ ہٹایا نا کفن منہ سے چہرہ سامنے کیا تو فرمانے لگے شیخ جاتے جاتے آپ نے میرا راز فاش کر دیا۔ دنیا کے اندر ایسے اچھے لوگ موجود ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ حکومت کی، 2.5 سال کا عرصہ صرف انہوں نے حکومت کی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ حکومت کی، اور ایسا انہوں نے وقت گزارا۔ سلیمان بن عبد الملک جب ان کا وصال ہوا تو ان کے وصال کے بعد انہوں نے وصیت کی کہ میرے بعد جو حکومت جو خلافت ملے گی وہ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ خلیفہ ہوں گے۔ عمر بن عبدالعزیز کو خلافت ملی۔ جب وہ مدینہ کے گورنر تھے تو انہوں نے ایسا وقت گزارا کہ ان کا جو سامان تھا وہ 60 اونٹوں پہ جایا کرتا تھا۔ جب وہ مدینہ کے گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ ان کا سامان جایا کرتا، اچھی خوشبو لگاتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے۔ لیکن جب ان کو خلافت ملی تو انہوں نے ایسا وقت گزارا، بالکل سادی زندگی انہوں نے گزاری۔ ان کی بیوی کا نام ہے فاطمہ بنت عبد المالک کی بیٹی تھی، اور یہ ایسی عورت ہے جو 7 نسبتوں کے ساتھ شہزادی رہی ہے۔ اس کا دادا بھی بادشاہ تھا، اس کا جو باپ تھا وہ بھی بادشاہ تھا، اور 4 جو اس کے بھائی تھے وہ بھی بادشاہ تھے، اور عمر بن عبدالعزیز جو ان کے شوہر تھے وہ بھی بادشاہ تھے۔ 7 نسبتوں کے ساتھ یہ شہزادی رہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی سے کہا فاطمہ ہم سارا مال صدقہ کر دیتے ہیں، سارا مال اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز سے کہ آپ کے بچے عید کے لیے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے میرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں ہے، کپڑے ان کو کہاں سے لے کر دوں؟ تو فاطمہ کہنے لگی آپ اپنے 1 مہینے کی جو تنخواہ ہے وہ ایڈوانس لے لیں، پہلے لے لیں۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے خزانچی جو وزیرہ خزانہ تھا اس کے پاس پہنچے، اس کا نام تھا مزاحم۔ اس سے جا کے فرمایا کہ 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو۔ اس نے قلم اٹھائی، دوات اٹھائی اور ایک ورقہ اٹھایا، عمر بن عبدالعزیز کے سامنے رکھ دیا، کہا حضرت 1 ماہ کی گارنٹی آپ مجھے دے دیں کہ 1 مہینے تک آپ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز واپس آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میرے بچوں کو پیغام دے دینا، ان سے کہنا کہ ان کا باپ جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب عید کا وقت آیا عمر بن عبدالعزیز عید پڑھانے کے لیے پہنچے، دیکھا تو بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، بادشاہوں کے بیٹے آئے ہوئے تھے، انہوں نے جبے اور کوپے پہنے ہوئے تھے، اچھے لباس پہنے ہوئے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز
ان کو دیکھ رہا تھا. ادھر عمر بن عبد العزیز کے بیٹوں نے پھٹے ہوئے لباس پہنے ہوئے تھے. جب انہوں نے عید پڑھا لی, خطبہ ہو گیا, اس کے بعد اپنے بیٹے کو بلایا, عبد الملک ان کے بڑے بیٹے کا نام ہے. ان سے فرمایا, بیٹا آج باپ سے تمہیں شرمندگی تو ہوگی, آج باپ نے تمہیں بڑا